سورہ فاتحہ سے اگر آپ دوستی کر لیتے ہیں نا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا وہ سورہ فاتحہ سے ملا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں آج سورہ فاتحہ سے دوستی کیسے کرنی ہے، یہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے چند روایتیں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ فاتحہ کے تعلق سے سن لیجئے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کے دل میں قدر پیدا ہوگی سورہ فاتحہ کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پکارنے پر جواب تم نے کیوں نہ دیا؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی اے ایمان والو جب تمہیں اللہ پکارے اور رسول پکارے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، یعنی نماز توڑ کر بھی حاضر ہو جاؤ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتاؤں، یعنی سب سے افضل سورت بتاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں۔ ایک اور روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے دوستی کیسے کرنی ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات کہی ہے۔ ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے سامنے ہے، حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو دم فرمایا، یعنی صحابی بیمار ہوں گے اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگا دیا۔ اتنی بہترین چیز ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہو پڑھ کر پھونک دیجیے گا 4 مرتبہ۔ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، موت کے سوا ہر بلا سے اس کو امن مل جائے گی، اس کو اس مصیبت سے جو ہے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ کو سورہ فاتحہ سے دوستی کیسے کرنی ہے یاد رکھیے گا، گھر کے اندر جتنی بھی آپ کی چیزیں ہیں ہر ایک پر سورہ فاتحہ پڑھ ڈالیے گا، پانی پر سورہ فاتحہ دم کریے گا، کھانے پر سورہ فاتحہ دم کریے گا۔ جو بھی چیزیں آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں جن کا آپ استعمال کرتے ہیں وہ پڑھیے گا، کیونکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ میں پڑھا کرتا تھا، اور جو کچھ مجھے ملا ہے وہ سورہ فاتحہ کی برکت سے ملا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اللہ نے چاہا آپ کے علم میں بھی برکت ہوگی، پڑھائی میں برکت ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، ہر چیز میں برکت ہوگی، کھانے میں برکت ہوگی۔ جو لوگ پریشان پھرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو عمل کرنے کی توفیق دے، ان کو بھی ان کی پریشانی دور ہوگی، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ بڑی پیاری چیز ہے، میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے، کئی بیماریوں میں الحمدللہ بڑی باکمال چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔